حضرات، فلسطین کے جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں، سب جانتے ہیں۔ قبلہ اول میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جون کا مہینہ تھا اور سال تھا 1976، یعنی تقریباً آج سے 56 سال پہلے کا زمانہ۔ اس وقت جب فلسطین میں ظلم ہوا تو بیت المقدس میں ایسا کوئی محلہ، ایسی کوئی گلی اور ایسا کوئی گھر باقی نہ تھا جہاں سے ان اسرائیلیوں نے فلسطینی مسلمانوں کو چن چن کر نہ مارا ہو، بلکہ مسجد اقصی قبلہ اول، مسجد اقصی کے دروازے پر مسلمانوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اور اسی وقت کا ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ 56 سال پہلے بیت المقدس میں کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی مکان ایسا باقی نہیں جہاں سے اسرائیل ظالم نے مسلمانوں کو چن چن کر نہ مارا ہو۔ مسجد اقصی قبلہ اول کے دروازے کے سامنے لاشوں کے انبار لگے پڑے تھے، اور اسرائیلی کمانڈر اور سپاہی جب بندوقیں لے کر گھروں میں داخل ہو رہے تھے نا، تو اس وقت بیت المقدس کا ایک امیر تھا جو اپنے گھر میں محفوظ تھا، اس کو گھر سے نکالا اور گولیوں سے بھون دیا اسے۔ اور جب اس کے گھر میں ان اسرائیلی ظالم سپاہیوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو اس کی اہلیہ نے گھر میں سے ایک بندوق نکالی۔ اس سے پہلے کہ وہ خاتون بندوق کے گھوڑے کو چلاتی، ان سپاہیوں نے اتنی گولیاں ماری اس عورت کے سینے پر کہ پورا سینہ چھلی ہو گیا۔ 3 بچے تھے ان کے، سب سے بڑا بیٹا 11 سال کا اور سب سے چھوٹی اولاد 3 سال کی۔ ان بچوں کا معمول کیا تھا؟ بچے بچپنے میں شرارت کر جاتے ہیں اور ماں باپ اپنی اولاد پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں جب اپنی اولاد پر غصہ ہوا کرتی تھی تو بچوں کی عادت کیا تھی؟ ماں کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے، تو ماں محبت سے بچے کو سینے سے لگا لیتی اور چہرے کو چوم لیتی۔ اللہ اکبر! ماں شہید ہو گئی، باپ شہید ہو گیا، 3 سال کا بچہ ہے، 11 سال کا بچہ ہے اور ایک درمیانی عمر کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر! ان بچوں نے جب ماں کو زمین پر گرا ہوا پایا، لاش خون میں لت پت تھی، بچے کے سامنے جب سپاہی آگے بڑھے تو انہیں اپنی ماں کا انداز یاد آیا۔ ماں کے سامنے جیسے ہاتھ جوڑ کر وہ کھڑے ہوتے تھے، وہ یتیم بچے اب جب ان سپاہیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے کہ شاید ہمیں رحم کی بھیک مل جائے، تو سپاہی آگے بڑھے اور رحم تو دور رہا، ایک تھپڑ ان کے چہرے پر ایسا مارا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر گرے، اور پھر ان یتیم 3 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، 11 سال کے بچے کے سینے پر گولی چلائی اور انہیں بھی شہید کر دیا، انہیں بھی شہید کر دیا۔ حضرات، ان اسرائیلیوں کا یہ تو 56 سال پہلے کا ظلم ہے، یہ تو آج سے 50 سال پہلے کی ظلم کی داستان میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اور اسپتال کا حال کیا تھا جب لوگ اپنے رشتہ داروں کی لاش ڈھونڈنے کے لیے اسپتال میں جاتے تھے تو زمین سے لے کر کمرے کی چھت تک لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، لاشوں کا انبار لگا ہوتا تھا۔ یہ 56 سال پہلے کا ظلم تھا۔ مسجد اقصی میں اذان پڑھنے والا مؤذن، وہ ظہر کی اذان جب 56 سال پہلے پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر،
مسجد اقصی کے دروازے کو کھول کر یہ ظالم اس میں داخل ہوئے اور اس مؤذن کے سینے پر بھی گولیاں تاکی اور وہ مؤذن بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ آج کتنی ٹیکنالوجی ہے، آج ہتھیار کی کیسی کیسی ایجاد ہے۔ آپ سوچیں، کیونکہ وہاں پانی بند کر دیا گیا ہے، وہاں کھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، وہاں پر بجلی بند کر دی گئی ہے، اس لیے فی الحال کیا ہو رہا ہے وہ ہم کو بھی نہیں معلوم۔ 56 سال پہلے جب ان ظالموں نے بیت المقدس میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی تو اندازہ لگاؤ آج کتنا ظلم ہوا ہوگا، آج کتنی بربریت ہوئی ہوگی۔ پوری عمارتیں، پوری بستیاں دھسا دی گئی، اور آج کسی کا بچہ زندہ ہے تو کسی کا باپ مر گیا، کسی کے ماں باپ ختم ہو گئے تو کسی کا بچہ زندہ ہے۔ ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بھی ویڈیو آیا، چھوٹے 2 بچے، ماں باپ شہید ہو گئے، ماں باپ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، چھوٹے 2 بچے تنہا بیٹھے ہوئے۔ کوئی میڈیا کا رپورٹر آ کر پوچھتا ہے کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ تو ان چھوٹے بچوں کے جواب پر میری نسل قربان ہو جائے، وہ 3-4 سال کے بچے کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات آج کتنا ظلم ہوا ہوگا۔ 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، مگر خاموش ہے۔ امریکہ جس طرح کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، کیا ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں کہ کھل کر فلسطینیوں کا ساتھ دے؟ پرسوں کے دن فلسطین کے اسپتالوں پر بم مارے گئے، اسپتال تک ان ظالموں نے باقی نہیں رکھے۔ اب ان کو آتنکوادی کوئی نہیں کہے گا۔ مسجد اقصی رو رہی ہے، 57 اسلامی ملک ہے، مگر کوئی قبلہ اول کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی آواز اٹھانے کو لیبنان جواب دے رہا ہے اور ایران جواب دے رہا ہے۔ کس کو دکھڑا سنائے؟ 200 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت، پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں، مگر اب بھی ہم ابابل کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، ان کے شہداء کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جن کے گھر بار ختم ہو گئے، جن کے ماں باپ شہید ہو گئے، ان کے لیے غیب سے انتظام فرمائے۔ مسلمان امت کو اللہ دین کے لیے، قبلہ اول کے لیے، فلسطین کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا پھر کوئی پیدا فرمائے جو دوبارہ مسجد اقصی کو فتح کرے۔